السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب خان، اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں ایک بہت خوبصورت ادبی پروگرام کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف شاعر جناب رضا عباس رضا صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم بلا تاخیر کرتے ہیں۔ اپنے ایک شعر سے آغاز کروں گا کہ باپ مفلس ہو تو پھر ہاتھ بٹانے کے لیے، باپ مفلس ہو تو پھر ہاتھ بٹانے کے لیے، بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں کمانے کے لیے۔ تو جناب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے معروف شاعر جناب رضا عباس رضا صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ کے اندر ایک شاعر موجود ہے؟ آپ نے کب سے لکھنے کا آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب بھائی، یہ احساس تو شاید کسی لمحے معلوم ہی نہیں، کیونکہ یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، یہ کہ اندر کی کیفیت ہے، اندر کے جذبات ہیں۔ ہاں، یہ تھا کہ شروع میں ہم لوگ شعراء کے کلام لکھا کرتے تھے۔ میری ڈائری بھری پڑی ہے فلاں شاعر کا فلاں شاعر کا، جو اچھا لگا وہ میں نے لکھ لیا تحریر۔ یعنی ایک میرے اندر یہ صلاحیت شروع سے ہی موجود تھی کہ مجھے ادب سے، لفظوں سے رغبت تھی۔ پھر آہستہ آہستہ جب میں لوگوں کو پڑھنے لگا تو میرا بھی جی چاہا کہ میں اس میدان میں طب آزمائی کروں، کچھ لکھنا شروع کیا۔ اور پہلی مرتبہ میں نے ایک غزل لکھی اور اپنے والد کو دکھائی۔ میں نے اپنی کتاب میں دیباچے میں بھی یہ بات درج کی ہے۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ غزل لکھی میں نے۔ اب وہ کیونکہ شعر و سخن سے وہ وابستہ تھے اور اچھی خاصی دسترس بھی تھی، تو غزل دیکھ کے انہوں نے یوں میری طرف پھینک دی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے اس میں تو قافیہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا قافیہ کیا ہوتا ہے؟ اب یعنی وہ میری اوائل عمری میں یہ بات تھی کہ مجھے یہ قافیہ ردیف کا بھی علم نہیں تھا، لکھ دیا۔ اسی وقت میں کمرے میں گیا اور اتنی دیر تک جب تک مجھے قافیہ سمجھ نہیں آیا، اور میں نے اپنی دانست کے مطابق جو جو ہو سکتا تھا اس میں ایڈ کیا، اور پھر میں نے شام کو پھر ابو کے سامنے رکھی۔ میں نے کہا اب دیکھیے، کہتے ہاں قافیہ تو ہے لیکن اوزان کی بہت غلطیاں ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے بٹھایا، انہوں نے محسوس کیا کہ اس بچے میں دم ہے، تو مجھے انہوں نے واجبی چیزیں، بنیادی معلومات فراہم کی۔ پھر آہستہ آہستہ مشق سخن کرتے ہوئے ہم اس مرحلے پر پہنچے۔ میں پہلے خود مشاعرے پہ جاتا تھا، پھر میں اپنے والد صاحب کو لے کے جانے لگ پڑا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میرے والد صاحب غزل لکھ کے مجھے کہتے تھے رضا اسے ذرا دیکھنا۔ تو یہ اس طرح سے فرق۔ چلیے، تو ناظرین سننا چاہتے ہیں شاعری۔ دل کو ایک خواب کی تعبیر سے باندھا ہوا ہے، دل کو ایک خواب کی تعبیر سے باندھا ہوا ہے، یعنی خود کو تیری تصویر سے باندھا ہوا ہے۔ دل کو ایک خواب کی تعبیر سے باندھا ہوا ہے، یعنی خود کو تیری تصویر سے باندھا ہوا ہے۔ ایک ناطہ ہے کہ مظلوم سے رکھا ہے صدا، ایک ناطہ ہے کہ مظلوم سے رکھا ہے صدا، ایک رشتہ ہے کہ کشمیر سے باندھا ہوا ہے۔ کیا بات! ایک ناطہ ہے کہ مظلوم سے رکھا ہے صدا، ایک رشتہ ہے کہ کشمیر سے باندھا ہوا ہے۔ اس لیے وہ نہیں بن سکتا صفِ دشمن میں، اس لیے وہ نہیں رہ سکتا صفِ دشمن میں، اس لیے وہ نہیں رہ سکتا صفِ دشمن میں، اس نے تلوار کو تکبیر سے باندھا ہوا ہے۔ اس لیے وہ نہیں رہ سکتا صفِ دشمن میں، اس نے تلوار کو تکبیر سے باندھا ہوا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، ایک دربار میں آواز دبائی گئی تھی، ایک دربار میں آواز دبائی گئی تھی، ایک بیمار کو زنجیر سے باندھا ہوا ہے۔ ایک دربار میں آواز دبائی گئی تھی، ایک بیمار کو زنجیر سے باندھا ہوا ہے۔ اور آفتاب بھائی شعر دیکھیے گا، کیسی رغبت تھی کہ ہم دور نہ غالب سے ہوئے، کیسی رغبت تھی کہ ہم دور نہ غالب سے ہوئے، کیا تعلق ہے کہ جو میر سے باندھا ہوا ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ کیسی رغبت تھی کہ ہم دور نہ غالب سے ہوئے، کیا تعلق ہے کہ جو میر سے باندھا ہوا ہے۔ اور ہم ہیں
خوش قامتی حسن کی سوچوں کے امی. ہم ہیں خوش قامتی حسن کی سوچوں کے امی. ہم نے امید کو تعمیر سے باندھا. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. ہم ہیں خوش قامتی حسن کی سوچوں کے امی. ہم نے امید کو تعمیر سے باندھا ہوا ہے. اور مکتا ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ میری ماں کا ہے احسان رضا. سب سے بڑھ کر یہ میری ماں کا ہے احسان رضا. میرا جینا غم شبیر سے باندھا ہوا ہے. کیا کہنے, واہ. سب سے بڑھ کر یہ میری ماں کا ہے احسان رضا. واہ. میرا جینا غم شبیر سے باندھا ہوا ہے. دل کو ایک خواب کی تعبیر سے باندھا ہوا ہے. یعنی خود کو تیری تصویر سے باندھا ہوا ہے. بہت خوب جناب, بہت عمدہ کلام پیش کیا آپ نے ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے, شاعری کرتے ہو آپ کتنے سال آپ کو بیت چکے, اور اس دوران آپ کی کوئی شعری کتب بھی آئی ہیں منظر عام؟ میں ابھی ابتدائی دور تھا, یعنی تعلیم کا ابتدائی دور, میٹرک سے بھی پہلے یہ تھوڑی بہت شدھ بدھ حاصل کی اور آغاز کیا. باقاعدہ جو تھا وہ میں نے, جب مجھے اس کا علم ہوا اور اس مشق سخن سے میں نے بہت کچھ سیکھا, تو میں تقریباً بی اے میں تھا جب میں نے آغاز کیا. تو ایک طویل عرصہ ہو گیا شعر کہتے ہوئے, اور 2 غزلوں کے مجموعے اور 2 مذہبی شاعری کے مجموعے آ چکے ہیں. ماشاءاللہ. تو کوئی سلام ہے آپ کے پاس اس وقت, کوئی سلام پیش کر لیں, یا ویسے ہی کوئی نعت کا کوئی شعر آپ کو یاد ہو؟ ہاں, 2-3 شعر میں جی جو میرے ذہن میں آتے ہیں اس وقت. اس نے کہا کہ دہر میں کب روشنی ہوئی. اس نے کہا کہ دہر میں کب روشنی ہوئی. میں نے کہا کہ غار میں جب روشنی ہوئی. اس نے کہا کہ دہر میں کب روشنی ہوئی. میں نے کہا کہ غار میں جب روشنی ہوئی. اس نے کہا کہ روشنی کس کی غلام ہے. میں نے کہا کہ جس کے سبب روشنی ہوئی. واہ واہ واہ, کیا بات. اس نے کہا کہ روشنی کس کی غلام ہے. میں نے کہا کہ جس کے سبب روشنی ہوئی. اس نے کہا ظہور محمد پہ کیا ہوا. اس نے کہا ظہور محمد پہ کیا ہوا. میں نے کہا کہ روشنی تب روشنی ہوئی. واہ واہ واہ, کیا بات. اس نے کہا ظہور محمد پہ کیا ہوا. میں نے کہا کہ روشنی تب روشنی ہوئی. اس نے کہا کہ بیت خدا تیرگی میں تھا. اس نے کہا کہ بیت خدا تیرگی میں تھا. میں نے کہا کہ تیرا رجب روشنی ہوئی. کیا بات. اس نے کہا کہ بیت خدا تیرگی میں تھا. میں نے کہا کہ تیرا رجب روشنی ہوئی. اس نے کہا کہ نعت سنانے کا فائدہ. میں نے کہا کہ دیکھ لے اب روشنی ہوئی. بہت خوب جناب, بہت عمدہ نعت. تو یہ دیکھیے کہ آج کل کے ماحول میں اور آپ پرانے ادبی ماحول میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کچھ تبدیلی آئی ہے یا ویسے ہی چل رہا ہے؟ سوشل میڈیا نے ایک بہت بڑی خلیج درمیان میں کھڑی کر دی. سوشل میڈیا کا مسئلہ اپنی ویڈیو, اپنا کلپ آن لائن کرنا ہے, سینڈ کرنا ہے. اب وہ معیار نہیں رہا. آپ یقین کریں, بڑا اچھا جملہ ہمارے دوست حسن جاوید تھے, انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا. انہوں نے کہا دیکھو, اگر داد لینی ہے تو وزن میں شاعری کرو, اگر مال لینا ہے تو بے وزن شاعری کرو. آج کل مال کی دوڑ لگی ہوئی ہے. اب پیسے کمانا ہے نا, تو پھر جیسا مرضی جو مرضی کہتے جائے, بس ٹھیک ہے. اور پھر تعلقات کی بنیاد پر داد ملتی ہے نا. آپ نے میں نے آپ کو لائک کیا, آپ کے کمنٹس لکھ دیا, آپ نے مجھے کر دیا. اسی طرح ہم دوسروں کو ایک دوسرے کو دے رہے. معیار نہیں رہا, معیار نہیں. سوشل میڈیا پہ تو بالکل معیار نہیں. آپ کچھ کلام پیش کیجیے مزید, کوئی غزل. نہ پانی اور نہ دانا مسئلہ ہے. نہ پانی اور نہ دانا مسئلہ ہے, پرندوں کا ٹھکانہ مسئلہ ہے. کیا بات. نہ پانی اور نہ دانا مسئلہ ہے, پرندوں کا ٹھکانہ مسئلہ ہے. ہوا سے دوستی پر مسکرانا, ہوا سے دوستی پر مسکرانا, چراغوں کا پرانا مسئلہ ہے. ہوا سے دوستی پر مسکرانا, چراغوں کا پرانا مسئلہ ہے. اور شعر دیکھیے گا, ہمیں ہمارا مسئلہ ہے جیت اس کی. ہمارا مسئلہ ہے جیت اس کی, مگر اس کا زمانہ مسئلہ ہے. کیا بات ہے. ہمارا مسئلہ ہے جیت اس کی,
مگر اس کا زمانہ مسئلہ ہے، اور ہمیں ایک بار دیکھو آنکھ بھر کے، ہمیں ایک بار دیکھو آنکھ بھر کے، ہمارا دل بھرانا مسئلہ ہے۔ کیا بات ہے، اچھا رومانٹک۔ ہمیں ایک بار دیکھو آنکھ بھر کے، ہمارا دل بھرانا مسئلہ ہے۔ تعمق، وجد اور زہد و حقیقت، تعمق، وجد اور زہد و حقیقت بظاہر صوفیانہ مسئلہ ہے۔ اچھا، بظاہر صوفیانہ، تعمق، وجد اور زہد و حقیقت بظاہر صوفیانہ مسئلہ ہے، اور نہیں میری ضرورت حسن لکھنا، نہیں میری ضرورت حسن لکھنا، مگر یہ شاعرانہ مسئلہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ جی۔ نہیں میری ضرورت حسن لکھنا، مگر یہ شاعرانہ مسئلہ ہے۔ رضا عباس رہتا ہوں سفر میں، رضا عباس رہتا ہوں سفر میں، میرا کب آشیانہ مسئلہ ہے۔ کیا بات ہے، بہت۔ رضا عباس رہتا ہوں سفر میں، میرا کب آشیانہ آشیانہ مسئلہ ہے، بہت پرندوں کا ٹھکانہ مسئلہ ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے سینئر کا دور بھی دیکھا، سینئر شعراء سے بھی آپ ضرور ملے ہوں گے، ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے ہوں گے، وہ نئے آنے والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، شفقت سے، محبت سے، اور آج کل کے جو سینئرز ہوتے جا رہے ہیں ان کا رویہ کیسا ہے نئے لوگوں کے ساتھ؟ ہاں، یہ بھی اس میں بھی بہت فرق ہے۔ جیسے زندگی بدلتی ہے تو اس میں ہر مرحلے میں، ہر موقع پر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہوا، ہمارے جو سینئر شعراء تھے وہ بہت تحمل سے سنتے بھی تھے، تعاون بھی کرتے تھے، ہماری نجی محفلوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ان سے ملتا تھا، اور یقین کریں کہ اگر آج اس منزل پر ہیں تو یہ ہم ان سینئر سے سیکھا ہوا ہے۔ اور کتاب سے تو ہم، نصابی کتاب سے ہم بہت کم سیکھتے ہیں۔ یہ جو غیر رسمی تعلیم ہے نا، جو ماحول سے، مشاعرے سے، گفتگو سے حاصل ہوتی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بظاہر تفریحی مطالعہ ہے، لیکن یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے اور ہماری زندگیوں پر بہت اثر انداز ہوا ہے۔ آج کی نئی نسل، آپ یقین کریں کہ اگر کسی کو آپ نے کوئی نکتہ بتا دیا، کوئی کام کی بات بتا دی، کوئی ایسی بات بتا دی جو اس کے فائدے کے لیے ہے، تو وہ اسے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بے عزتی ہو گئی۔ تو بعض اوقات تو اصلاح کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ بندہ برا نہ مان جائے۔ چلیں، یہ تو نئی نسل کا مسئلہ ہے، ان کو تو سمجھانا مشکل ہو چلا ہے۔ پروگرام ہمارا اختتامی مراحل میں ہے، آپ سے کچھ اور مزید سننا چاہتے ہیں، کوئی ناظرین کے لیے کوئی اور تازہ کلام پیش کیجیے۔ ایک چھوٹی بہر کی ایک نظر۔ جی جی۔ روح پیکر کے انتظار میں ہے، واہ، روح پیکر کے انتظار میں ہے، آنکھ منظر کے انتظار میں ہے۔ کیا بات ہے، روح پیکر کے انتظار میں ہے، آنکھ منظر کے انتظار میں ہے، اونٹنی کو تلاش ہے گھر کی، اونٹنی کو تلاش ہے گھر کی، گھر پیمبر کے انتظار میں ہے۔ کیا بات ہے، پھر پڑھیں گے، کیا بات ہے۔ اونٹنی کو تلاش ہے گھر کی، گھر پیمبر کے انتظار میں ہے، اور ایک تصویر ایک پتھر میں، ایک تصویر ایک پتھر میں، ایک ٹھوکر کے انتظار میں ہے۔ کیا، ایک تصویر ایک پتھر میں، ایک ٹھوکر کے انتظار میں ہے، شاخ زیتون سر اٹھائے ہوئے، شاخ زیتون سر اٹھائے ہوئے، بس کبوتر کے انتظار میں ہے۔ کیا بات، شاخ زیتون سر اٹھائے ہوئے، بس کبوتر کے انتظار میں ہے، اور یہ جو ایک اور کربلا ہے بپا، یہ جو ایک اور کربلا ہے بپا، کیا 72 کے انتظار میں ہے۔ یہ جو ایک اور کربلا ہے بپا، کیا 72 کے انتظار میں ہے، ابر نیساں برس بھی جا آپ کے، ابر نیساں برس بھی جا آپ کے، سیپ گوہر کے انتظار میں ہے۔ کیا بات، ابر نیساں برس بھی جا آپ کے، سیپ گوہر کے انتظار میں ہے، اور مکتا ہے کہ چیختی زندگی رضا عباس، چیختی زندگی رضا عباس، ایک رہبر کے انتظار میں ہے۔ کیا بات ہے، چیختی زندگی رضا عباس،
ایک رہبر کے انتظار میں. میں اپنی یہ غزل پیش کروں گا، پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے آپ کی جی اجازت سے. غزل کا مطلب ہے کہ کسی کے چند کسی کے مزید ہوتے ہیں، واہ ہر ایک پیر کے اپنے مرید ہوتے ہیں، اور طلسم حسن کا در صرف ان پہ کھلتا ہے جو لوگ اس کی طرف محو دید ہوتے ہیں. کیا بات. اور وصال رت کا اچانک سبب نہیں بنتا، وصال رت کا اچانک سبب نہیں بنتا، بہت دنوں میں یہ لمحے کشید ہوتے ہیں، بہت دنوں میں یہ لمحے کشید ہوتے ہیں. اور امیر وقت ذرا سوچ کر لگا قیمت، امیر وقت ذرا سوچ کر لگا قیمت، تمام فرد کہاں زر خرید ہوتے ہیں. کیا اچھا ہے. واہ واہ. امیر وقت ذرا سوچ کر لگا قیمت، تمام فرد کہاں زر خرید ہوتے ہیں. اور نہ ان کو چھو کے طہارت لگاؤ داؤ پر، نہ ان کو چھو کے طہارت لگاؤ داؤ پر، کہیں بھی رہتے ہوں کتے پلید ہوتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہوں کتے پلید ہوتے ہیں. اور جنہیں غرور بہت ہو زر و جواہر پر، جنہیں غرور بہت ہو زر و جواہر پر، وہی تو لوگ جہنم رسید ہوتے ہیں، وہی تو لوگ جہنم رسید ہوتے ہیں. اور مکتا دیکھیے کہ کسی کا ہجر مسلسل اگر میسر ہو، کسی کا ہجر مسلسل اگر میسر ہو تو آفتاب کے جذبے شدید ہوتے ہیں، کسی کے چند کسی کے مزید ہوتے ہیں، ہر ایک پیر کے اپنے مرید ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ جناب رضا صاحب، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آئندہ کسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو جو اسکرین پہ آپ نام دیکھ رہے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.